قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل، اجلاس 11:30 بجے کے بجائے شام 4 بجے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آئینی ترامیم کا بل سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ نواز شریف بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈرز نے اراکین اسمبلی اور سینٹ کو حاضر یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل، اجلاس 2 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا وقت بھی تبدیل کر کے سپہر 3 بجے کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کا وقت تبدیل کرنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم پر مشاورت کے لیے وقت مانگا تھا۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان مجلس عاملہ، شورا اور لیگل ٹیم کے اراکین سے مشاورت کریں گے۔ قوم دعا کرے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو اعتماد ملیں گے۔ آئینی ترمیم آج اسمبلی میں آ رہی ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر حمایت کے لیے مولانا کو منانے کے لیے حکومت کی سر توڑ کوششیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے وفود کی ملاقاتوں کا احوال سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کبھی آئینی عدالت اور کبھی ججز پینل کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی تک حکومت کو حتمی طور پر خود کچھ پتہ نہیں۔ جب تک مسودہ نہیں دکھائیں گے رائے نہیں دے سکتے۔ اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمان کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آئینی ترمیم کے لیے مولانا سب کی ضرورت۔ پی ٹی آئی وفد مولانا فضل الرحمان سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچا تو وزیر قانون سمیت حکومتی وفد پہلے سے موجود تھا۔ پی ٹی آئی رہنما کو واپس لوٹنا پڑا۔ اعظم نذیر تارڑ کی مولانا کو مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ۔ وزیر قانون نے مولانا کا جواب وزیر اعظم تک پہنچا دیا۔ پی ٹی آئی وفد فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے دوبارہ ان کے گھر پہنچا۔ بیرسٹر گوہر کی قیادت میں رہنماؤں کی مولانا سے ملاقات، مجوزہ آئینی ترامیم پر تبادلہ خیال کیا۔ پی ٹی آئی وفد کی روانگی کے بعد بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، آئینی ترامیم سے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی مولانا کی رہائش گاہ پہنچے اور وزیر اعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم نے عشائیے میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو مجوزہ آئینی ترامیم پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شرکاء کو بتایا کہ آئین میں ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ پارلیمان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ملکی اور عوامی مفاد میں قانون سازی ہو۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو ایک مرتبہ پھر سے اکٹھا ہونا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پی پی ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر مشاورت کی، آصفہ بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے عشائیے میں مجوزہ آئینی ترامیم کی تفصیل شرکاء کو بتائی۔ ذرائع نے بتایا چیف جسٹس آف پاکستان کے تقرر کے لیے پینل مانگا جائے گا۔ آئینی اور مفاد عامہ کے مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتوں کے قیام کی ترمیم منظور ہوگی۔ آرٹیکل 63A میں ترمیم کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں حکومتی اور اتحادی اراکین کی آئینی ترامیم پر مشاورت۔ فاروق ستار نے کہا مجوزہ آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا گیا ہے، مسودہ دیکھ کر باضابطہ فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ بولے سیاسی بحران حل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہے وہ ترامیم لائیں جن پر تمام جماعتیں متفق ہوں۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججوں کا وضاحتی فیصلہ۔ لکھا الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے اراکین ہیں۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ کمیشن خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کرنے کے بعد پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سپریم کورٹ حکم کے بعد الیکشن کمیشن کی فہرست کی کوئی اہمیت نہیں۔ کمیشن کی جانب سے قانونی پابندیوں کے لگاتار انکار کے اپنے اثرات ہیں۔ سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔
सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करते हुए इलेक्शन कमीशन किसी ताखीर का जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। जराए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अपना मुख्तसर फैसला 12 जुलाई को सुनाया था। उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की थी। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने का तासुर भी दुरुस्त नहीं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। पीटीआई ने बार बार ताकीदी हरबे इस्तेमाल किए हैं। नंबरों का जो खेल था अब बिल्कुल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी लोग चाहे वो पीटीआई के पार्लियामेंट्री मेंबर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद ईवान में नंबरों का खेल खत्म हो गया। फैसले के बाद तमाम अरकान पीटीआई के पार्लिमानी अरकान समझे जाएंगे। इन पर आर्टिकल 63A लागू हो जाता है। आईनी तरमीम में वोट दिया तो अरकान का वोट गिना नहीं जाएगा और नाअहल भी हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मैंने पार्लिमानी लीडर की हैसियत से सेनेटर्स को कह दिया है, आईनी तरमीम में वोट नहीं देना। जब वोट गिने ही नहीं जाएंगे तो फिर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। एफआईए टीम ने बानी से पोस्ट से मुतालिक सवालात किए। बानी पीटीआई ने अपने वकला की मौजूदगी में जवाब दिए। बोले, मेरी मीडिया से गुफ्तगू को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है। मेरा मकसद किसी एक इदारे या शख्सियत से मुतालिक बात करना नहीं था। मकसद अशराफिया के बारे में बात करना था। बानी पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल होने पर एफआईए मुकदमा दर्ज करेगी। एफआईए टीम कल रात भी बानी से तफ्तीश के लिए अरियाला जेल आई थी। बानी ने वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार कर दिया था। शहरियों को बाइख्तियार बनाने में जमहूरियत का अहम किरदार है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए मिलकर काम करना नागुज़ीर है। जमहूरियत के आलमी दिन पर सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इस्तेहकाम आइंदा नस्लों की तरक्की का पेश खैमा है। बाहमी ताउन से ही जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत बनाया जा सकता है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कराची समेत मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की सजावट के सामान के स्टॉल लग गए। फजाओं में हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन नबी की रूह पर महफिल। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से चिरागा। और मंगोलिया में स्नूकर वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही रोज पाकिस्तानी खिलाड़ियों असद इकबाल और अवैस मुनी ने अपने मुकाबले जीत लिए। असद ने पहले मैच में मंगोलिया और दूसरे में जापान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। अवैस ने पहला मुकाबला मंगोलिया और दूसरा ओमान के हरीफ के खिलाफ अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ी ने बगैर फ्रेम ड्रॉप किए कामयाबियां समेटी।